السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظر کام۔ دھاندلا کر کے 17 سیٹس والی جو پارٹی ہے وہ گورنمنٹ بنانے جا ہی رہی تھی، اور جو ہے وہ اس سے پہلے ہی ان کے بڑے اہم ساتھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اعلان بغاوت کر دیا ہے، اور عمران خان کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اوپر ہم نے بات کرنی، بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں جو واردات ڈالی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسری جانب ایک بڑی اہم جو سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی واپس مل گئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اور ایک اور لوٹا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر کے گیا ہے، مریم نواز کے ساتھ جا کر کے ملا، اس کا عوام کے حال کریے، وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین کرام، تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، آپ کے لائکس اور کمنٹس جو ہیں وہ اس چیز کی بہت بڑی مدد ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کو دیکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنی بھی بندرباٹ ہوئی ہے، یعنی کہ یہ 17 سیٹیں انہوں نے لی ہیں جو گورنمنٹ بنا رہے ہیں، دھاندلا جو کیا گیا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو بھی سائیڈ لائن کیا گیا۔ اب ناظرین کرام، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو سعید غنی صاحب ہے پیپلز پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو جتنی سیٹیں ملی ہیں وہ کبھی نہیں جیت سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پیر پگاڑا صاحب نے بھی کہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے سامنے 18 لکھا ہے، جے ڈی اے کے سامنے جو ہے وہ 0 لکھا ہے، تو ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جو جس کے مخالف نون لیگ کے جس امیدوار کے مخالف محمود خان اچکزئی تھے، وہ سویا ہوا تھا، اور اس کو اٹھا کر کے کہا کہ تم جیت گئے۔ تو یعنی کہ جو بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جو وہ فارم 45 کے مطابق 180 سیٹیں ہیں، وہ صحیح ہے۔ اس میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کیا گفتگو کی، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا انالائز بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے اسلام آباد میں جے اے کے مرکزی مجلس عامہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مجلس عامہ نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے، انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا، الیکشن کمیشن کے شفاف انتخابات کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ اب یہی بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب اس کے اوپر جو شہباز شریف صاحب ہیں یا بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ رولا ڈال رہی ہے اور دھاندلی کا بابا ویلا مچا رہی ہے۔ اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اپنی اہمیت کھو دی ہے، لگتا ہے فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، پارلیمنٹ میں شرکت احتجاج کے ساتھ ہوگی اور جے یو آئی پارلیمانی کردار ادا کرے گی، لیکن اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 25 فروری کو بلوچستان میں صوبائی جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے، 27 فروری کو خیبر پختونخوا صوبائی جنرل اسمبلی سے میٹنگ کریں گے، 3 مارچ کراچی اور 5 مارچ کو لاہور میں میٹنگ کریں گے۔ ہماری مرکزی مجلس عامہ نے مجلس عمومی سے فیصلے کرنے کی سفارش کی ہے، مجلس عمومی فیصلہ کرے گی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جے آئی کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کیا گیا، ہمارا جرم یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے جے یو آئی قابل قبول نہیں، ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کسی کے تابع دار نہیں، کسی پارٹی کے اتحادی نہیں، پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے، ہم پر جو گزری ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے، ہماری بات نہیں سنی گی، ہم بھی نہیں سنیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب ذرا آگے سنیے گا جو چیزیں ابھی انٹرسٹنگ جو چیزیں بھی آگے آنی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایک دم میدان میں نہیں آئے، ہم نے تیاری کی ہے، اسمبلیوں اور انتخابی نتائج سے متعلق ہمارا موقف واضح طور پر آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسمبلیوں اور جو انتخابی نتائج ہیں، یعنی کہ جس طرح تمام چیزیں کی گئی، دھاندلا جو کیا گیا ہے، جو 180 سیٹیں تحریک انصاف کی تھی جو ڈاکہ ڈالا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس طرح سامنے آ جانا یہ بہت بڑا جھٹکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور جو زرداری صاحب ہیں یا جو بھی ان کی پلاننگ ہے، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے ان کو۔ ناظرین کرام، انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک رہا ہے، الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کو نوٹس دیے بغیر درخواست سے خارج کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں مسلم نون والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اپوزیشن میں بیٹھیں، یعنی کہ مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بنتا ہے
تو جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے. آئے اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, گورنمنٹ بنانا جو ہے انہوں نے کہا ہمارا حق نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ہمارے پی ٹی آئی سے اختلافات رہے ہیں, ایوان سب کا ہوتا ہے, ہمیں ان کے جسموں سے کوئی مسئلہ نہیں, ان کے دماغوں سے مسئلہ ہے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی تو ساتھ آ جائے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو وہ بیٹھے اور عیاشی کریں گا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ آ جائے. اس کے اوپر اب تحریک انصاف کے مختلف لوگ جو ہیں وہ اب بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تحریک انصاف کو, اور اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر MQM جو دہشت گرد جماعت ہے ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا تھا, کچھ صحافی بھی جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اب اس دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو جو ہے انہوں نے کہا کہ اتحاد کرنا چاہیے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارا جرم یہ کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے JUI قابل قبول نہیں, بین الاقوامی مسائل پر کسی سمجھوتے کا شکار نہیں ہوں گے, کارکن تحریک کے لیے تیار رہیں, اور بعض کو پیسوں کے بدلے انہوں نے کہا کہ بعض کو پیسوں کے بدلے پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی. پشاور میں چوتھے 5ویں نمبر کے ایک افغان باشندے کو جتوا دیا گیا. الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال بنا رہا. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا. اب سمجھ آ رہی ہے, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بول پڑے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ جتنا بھی معاملات کیے گئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی آئمہ کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیے ہیں. انہوں نے کہا پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. یہ ناظرین کرام, اب ناظرین کرام 6 جو سب سے پہلے تو جو سیٹ ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو واپس, یہ مختلف صحافیوں نے رپورٹ کی ہے. اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ والی جو سیٹ, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا پہلے لاہور ہائی کورٹ میں, پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں, تو الیکشن کمیشن سے ان کو واپس مل گئی ہے. اون چودھری کا جو جیت کا نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل کر دیا ہے, تو یہ ایک بڑی سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملی ہے. اب ناظرین کرام میں نے آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ جو 6 لوگ مسلم نون میں شامل ہوئے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بیوروکریسی نے جو ہے وہ مریم نواز کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا شروع کر بھی دیا ہے. اب یہ مجھے بڑی عجیب بات لگی. ویسے جو چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان ہیں, انہوں نے مریم نواز سے ذاتی عمرہ میں ملاقات کی. چیف سیکرٹری نے مریم نواز کو صوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اور مریم نواز کو منصب کے لیے نامزدگی پر مبارکباد بھی دی. اب جو 6 لوٹے شامل ہوئے ہیں ان میں لیا سے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں. ذرا ان کی یہ ویڈیو دیکھیں, عوام ان کے ساتھ اب کیا حال کر رہی ہے. پہلے محسن جو وسیم قادر ہے ان کا کیا حال کیا, اب اس کا کیا کر رہی ہے, ذرا ویڈیو دیکھیں. ناظرین ہم آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ لوٹے جو بھی ہیں جو بھی بکیں گے ان کی سیاست, ان کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب جو لیا سے 283 سے علی اصغر گرمانی جس کا آپ نے حال دیکھا, اس کے ساتھ ساتھ PP 132 ننکانہ سے سلطان باجوہ, PP 225 لودرہ سے شازیہ ترین, PP 299 ڈیرہ غازی خان سے محمود قادر لغاری, PP 288 ڈیرہ غازی خان سے حنیف پتافی, PP 94 چنوٹ سے تیمور لالی جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. مریم نواز کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور انہوں نے حمایت کا اعلان بھی کیا ہے. اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.